إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير. تمام قسم کی تعریفات، حمد و ثنا اللہ عز و جل کے لیے ہیں، جو ساری کائنات کا خالق، مالک، رازق اور مدبر ہے۔ بے حد و حساب درود و سلام نازل ہوں امام کائنات رحمت للعالمین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ رب العزت نے کائنات والوں کے لیے ہادی اور رہنما بنا کر بھیجا، اور جو رحمت دو عالم بن کر اس دنیا میں تشریف لائے۔ حمد و صلات کے ان مختصر کلمات کے بعد قیامت کے قریب جو فتنے برپا ہوں گے اور قیامت کی وہ بڑی علامات جن کا ظہور ہوگا، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بڑی علامات، وہ علامات کبریٰ کہ جب ان کا ظہور ہو گیا، وہ علامات بین واضح ہو گئیں، تو پھر ایک انسان کو اس کی توبہ بھی فائدہ نہیں دے گی۔ اور انہی علامات میں سے ایک علامت دجال کا نکلنا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس علامت کو، دجال کے آنے کو، اس امت کا سب سے بڑا فتنہ قرار دیا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ما بین خلق آدم الى قیام الساعة امر اکبر من الدجال۔ آدم کی پیدائش سے لے کر، خلق آدم سے لے کر قیامت کے قائم ہونے تک، اس روح زمین پر اگر کوئی سب سے بڑا معاملہ ہے تو وہ دجال کا آنا ہے، دجال کا خروج ہے۔ اس لیے ہر نبی اپنی امت کو اس فتنے سے ڈراتا رہا کہ ڈر جاؤ، اللہ کا خوف اپنے دلوں میں پیدا کرو۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی احادیث میں
اس کی توضیح بیان کی ہے، اس کے خد و خال کو بیان کیا ہے، اس کے آنے کو بیان کیا ہے، اس کے ظہور کو بیان کیا ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم بطور اہل ایمان کے جو ہمارا دعویٰ ہے، اللہ ہمیں اس دعوے پر پورے اترنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو ہمارا یہ دعویٰ ہے اس کے مطابق ہم اپنے ایمان کی حفاظت کیسے کر سکتے ہیں، یہ ایک بڑا فتنہ ہے، سب سے بڑا فتنہ ہے۔ تو اگر اس کی تیاری کی تو جو چھوٹے فتنے ہیں ان سے بھی ہم بچ سکتے ہیں۔ اس بڑے فتنے کی تیاری رکھو، اس کو دیکھ کر اپنی تیاری کو مکمل کرو، تاکہ جو چھوٹے فتنے آئیں گے، آزمائشیں آئیں گی، بلائیں آئیں گی، ان کا مقابلہ کر سکو۔ اور اگر وہ دجال آ جائے تم اس قابل ہو، اتنا علم ہو اور اتنا فہم ہو، اتنا ایمان ہو کہ اس کا مقابلہ کر سکو۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث کے اندر بیان کیا کہ کتنی مدت اس دجال نے، اس فتنے نے اس امت میں رہنا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث کے مطابق، جو حدیث تمیم داری کے نام سے معروف ہے، اس میں دجال خود کہتا ہے کہ انی اوشک ان یؤذن لی بالخروج، قریب ہے کہ مجھے اجازت مل جائے، پرمیشن مل جائے نکلنے کی، فاخرج فاسیر فی الارض، میں نکلوں گا اور پوری زمین کی سیر کروں گا، فلا ادع قریۃ الا هبطتها فی 40 لیلہ، زمین کی کوئی ایسی بستی نہ ہوگی جو میرے فتنے سے بچ سکے، اور میں 40 راتوں کے اندر زمین کا چپا چپا چھان ماروں گا، غیر مکہ و طیبہ، ہاں حرمین کے علاوہ، حرمین کی سرزمین کے علاوہ، مکہ اور مدینہ کے علاوہ میں نے زمین کے ہر ٹکڑے پر جانا ہے، ہر جگہ پر جانا ہے، اور لوگوں کو اپنے فتنے کی طرف دعوت دینی ہے۔ اور پھر دوسری حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 40 ایام کی وضاحت کی ہے۔ 40 ایام بظاہر بڑے تھوڑے ہیں، بڑے تھوڑے، 40 ایام ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری صحیح مسلم کی حدیث کے اندر اس کی وضاحت کی، فرمایا انہ خارج خلت بین الشام والعراق، کہ اس نے نکلنا ہے شام اور عراق کے درمیان میں ایک گزرگاہ ہے، وہاں سے اس نے نکلنا ہے۔ فرمایا کہ جب یہ نکلے گا اس نے کتنی مدت تک اس روح زمین پر باقی رہنا ہے، فرمایا 40 یوما، 40 دن تک پھر اس نے اپنے فتنے کو، اپنے فساد کو اور اہل ایمان کی آزمائش کے لیے زمین میں 40 دن باقی رہنا ہے۔ پھر فرمایا یوم کا سنہ، ان 40 ایام کے اندر ایک دن وہ 1 سال کے برابر ہوگا، وَيَوْمٌ كَشَهْرٍ، دوسرا دن وہ 1 مہینے کے برابر ہوگا، وَيَوْمٌ كَجُمْعَةٍ، اور تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا، اور جو باقی دن ہوں گے فرمایا وَسَائِرُ أَيَّامِهِ كَأَيَّامِكُمْ، جو باقی دن ہیں وہ تمہارے دنوں کی طرح ہوں گے۔ تو 3 دن کتنے ہوں گے؟ ایک دن اس میں سے 1 سال کے برابر ہے، دوسرا دن 1 مہینے کے برابر ہے، اور تیسرا 1 ہفتے کے برابر ہے، اور پھر اس کے بعد جو باقی دن ہیں وہ ہمارے دنوں کی طرح ہیں۔ صحابہ نے سوال کیا یا رسول اللہ، وہ ایک دن جو 1 سال کی طرح ہوگا، کیا ہمیں اس میں 5 نمازیں کافی ہو جائیں گی؟ اب 1 دن ہے لیکن اس کی مدت، اس کا ٹائم وہ 1 سال کی طرح ہے، تو ہم اس 1 سال والے دن میں اگر صرف 5 نمازیں پڑھ لیں ہمارے لیے کافی ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا لا، تمہارے لیے 5 نمازیں کافی نہیں ہوں گی۔ اقدروا لہ قدرہ، تم نے خود اندازہ لگانا ہے کہ تمہارا نارمل دن کتنا ہوتا تھا، اس دن کے مطابق تم نے نمازیں پڑھنی ہیں۔ اندازہ لگانا ہے کہ فجر سے لے کر ظہر تک کا ٹائم کتنا ہوتا ہے، کتنے گھنٹے گزرنے کے بعد عصر ہوتی ہے، کتنا ٹائم گزرنے کے بعد مغرب ہو، اندازہ لگا کر 24 گھنٹوں کا اندازہ لگا کر چلنا ہے تم نے۔ اور آج کل تو بڑا آسان ہے، گھڑیاں ہیں، ٹائم دیکھا جا سکتا ہے، تو فرمایا اس اندازے کے مطابق چلنا ہے،
اور ہر 24 گھنٹے کے اندر اسی طرح تم نے 5 نمازیں پڑھنی ہیں۔ اور یہاں پر امام نووی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی وضاحت نہ کرتے کہ وہ جو ایک دن ہے سال کے برابر، یا وہ ایک دن جو مہینے کے برابر ہے، اس میں تم نے خود اندازہ لگا کر نمازیں پڑھنی ہیں، اگر اللہ کے رسول اس بات کی وضاحت نہ کرتے تو اس پورے سال کے اندر جو ایک دن ایک سال کے برابر ہوگا، اس پورے ایک دن کے اندر 5 نمازیں کافی ہوتی۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کر دی کہ 5 نمازیں کافی نہیں ہوں گی، تم نے اندازہ لگانا ہے اور ہر تقریباً 24 گھنٹے کے اندر اپنی 5 نمازوں کو مکمل کرنا ہے۔ اور پھر اللہ نے اس دجال کے فتنے کو امت کے لیے بہت بڑی آزمائش بنایا ہے۔ اور آزمائش کس طرح ہوگی؟ اللہ اسے کچھ ایسی چیزیں عطا کرے گا جو امت کے لیے فتنہ ہوں گی، امت کے لیے آزمائش ہوں گی، اس کے ہاتھ پر کچھ غیر فطری امور ظاہر ہوں گے، وہ امور جنہیں ہم خوارق کہتے ہیں، جو عادات کے خلاف ہیں، فطری امور نہیں ہیں، اور لوگ دیکھ کر پریشان ہو جائیں گے کہ ایسا بھی ہوتا ہے، ایک انسان ایسے بھی کر سکتا ہے، اور وہ پھر ان امور کے ذریعے سے لوگوں کو دعوت دے گا، اپنے فتنے کی طرف بلائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان امور کی وضاحت کی ہے، اس کے وہ ٹریپس اور وہ جال جو بچھائے گا ان کی وضاحت کی ہے، کس طرح لوگوں کو گمراہ کرے گا۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے، فرمایا وَإِنَّ مِن فِتْنَتِهِ أَنَّ مَعَهُ جَنَّةً وَنَارٌ، جو دجال کی آزمائش میں سے، اس کے فتنے میں سے یہ ہے کہ اس کے پاس جنت اور جہنم ہوگی۔ اللہ اکبر، کتنا بڑی آزمائش ہے، کتنا بڑا فتنہ ہے۔ جنت اور جہنم اس کے پاس ہوگی، فرمایا وَجَنَّتُهُ نار، اس کی جنت حقیقت میں جہنم ہوگی، وَنَارُهُ جَنَّةٌ، اور اس کی جہنم و جنت ہوگی۔ اور اگر کوئی اس فتنے میں ڈال دیا گیا، اس کے سامنے وہ جنت اور جہنم آ گئی، فَلْيَسْتَغِثْ بِاللَّهِ، اس کے پاس ایک راستہ ہے کہ وہ اللہ سے پناہ طلب کرے، اللہ سے توفیق کا طلبگار ہو، اللہ مجھے توفیق دے بچنے کی، تیری مدد سے، تیری نصرت سے میں بچ سکتا ہوں۔ اور پھر فرمایا وَلْيَقْرَأْ عَلَيْهِ فَوَاتِحَ الْكَهْفِ، جب تمہارے سامنے یہ فتنہ آ جائے، تم نے اس کے سامنے، دجال کے سامنے، سورۃ الکہف کی تلاوت کرنی ہے۔ اور جس نے پہلے پڑھی ہوگی، جس کو یاد ہوگی، جس کا تعلق ہوگا، وہ پڑھ سکتا ہے۔ جس نے کبھی پڑھی ہی نہیں، کبھی قرآن کھولا ہی نہیں، قرآن سے تعلق قائم ہی نہیں ہوا، تو وہ کیسے پڑھے گا؟ فرمایا دجال کے سامنے، اس کے منہ پر تم نے سورۃ الکہف کی تلاوت کرنی ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ نے آزمائش کے طور پر اس کے پاس یہ امر رکھا ہے کہ وہ جنت اور جہنم کو لے کر آئے گا، اور امت کی اس میں آزمائش ہے۔ اور فرمایا کہ جو انسان اس کی جہنم میں جائے گا، اس کی آگ میں جائے گا، اللہ پاک اس کی آگ کو ٹھنڈا کر دے گا، جس طرح اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو ٹھنڈا کر دیا۔ تو اس میں ہمارے لیے سبق ہے، سبق یہ ہے کہ دنیا کے ظاہری امور سے دھوکہ مت کھائیں۔ جس طرح دجال کے پاس جنت اور جہنم ہوگی، لیکن اس کی جنت جہنم ہوگی، اسی طرح دنیا میں جو ظاہری امور ہیں، وہ چیزیں جو انسان کے من کو بڑی پسند ہیں، انسان کی شہوات کے مطابق ہیں، خواہشات کے مطابق ہیں، انسان سمجھتا ہے کہ یہ چیز مجھے مل گئی تو شاید میں دنیا میں کامیاب ہو جاؤں گا، میری دنیا سنور جائے گی۔ دنیا کے دھوکے میں مت آئیں، یہ دنیا بھی اسی طرح آزمائش ہے۔ شاید اس میں وہ چیزیں جو آپ کو بڑی پرکشش نظر آ رہی ہیں، بڑی اچھی نظر آ رہی ہیں، اللہ نے وہ آپ کے لیے بطور آزمائش رکھی ہوں۔ اگر وہ اللہ آپ سے دور کر لے، آپ نادم مت ہوں، پریشان مت ہوں کہ اللہ نے مجھ سے میرا حصہ چھین لیا ہے، کاش مجھے مل جاتی، کاش میں اسے حاصل کر لیتا تو کامیاب ہو جاتا۔ یہ دنیا ظاہری طور پر سارے کا سارا دھوکہ ہے، یہ سبق ہمیں اس سے ملتا ہے۔ دوسرا فتنہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، فرمایا وَإِنَّ مِن فِتْنَتِهِ أَن يَقُولَ لِأَعْرَابِ، دجال کے فتنے میں سے، آزمائش میں سے یہ بھی ہے
کہ وہ ایک بدو کے پاس آئے گا اور اس سے کہے گا بتلا تیرے ماں باپ مر چکے ہیں، دل کرتا ہے دیکھنے کا، دل کرتا ہے دیکھنے کا، بتا اگر میں نے تیرے والدین کو زندہ کر دیا اتشہد انی ربک، کیا تیار ہے گواہی دینے کو میں تیرا رب ہوں، مجھے اپنا رب مان لے گا؟ ہائے، وہ کہے گا کیوں نہیں، اگر میں خود اپنی آنکھوں سے اپنے والدین کو دیکھ لوں، زیارت کر لوں، اتنے سال ہو چکے ہیں مرے ہوئے، دل کرتا ہے دیکھوں، وہ مجھ سے بات کرے میں ان سے بات کروں، تو میرے والدین کو زندہ کر دے، میں تجھے اپنا رب مان لوں گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول نے فرمایا فَيَتَمَثَّلَ لَهُ شَيْطَانَانِ فِي صُورَةِ أَبِيهِ وَأُمِّهِ، دو شیطان آئیں گے اس کے والدین کی صورت میں، اور وہ کہیں گے اے ہمارے بیٹے اتبعه فإنه ربك، اس کی اتباع کر لے، اس کو مان لے، یہ تیرا رب ہے۔ وہ دیکھے گا والدین سامنے موجود ہیں، لیکن در حقیقت وہ شیطان ہوں گے جو اس کی والدین کی صورت کو اختیار کر کے آئیں گے اور اس سے کہیں گے کہ اس کو مان لے، اس کی بات کو مان لے، یہ تیرا رب ہے، تیرا خالق ہے، اس کی پیروی کر لے۔ اس میں ہمارے لیے سبق ہے۔ سبق کیا ہے؟ ساری کائنات بھی کہے، سارے مل کر بھی کہیں، سارے متفق ہوں اور اللہ کی توحید کے مخالف شرک کی دعوت دیں، تو وہ دعوت قابل قبول نہیں ہونی چاہیے۔ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، اللہ نے قرآن میں بیان کر دیا نا کہ اگر تم سے تمہارے والدین بھی جھگڑا کریں کہ تم میرے ساتھ شرک کرو فَلَا تُطِعْهُمَا، تم نے ان کی اطاعت نہیں کرنی۔ تو اس میں لیسن یہ ہے، سبق یہ ہے، بے شک انسان کے سامنے ظاہری طور پر اس کے والدین ہیں، لیکن باطل کی دعوت دینے والے ہیں، ان کی دعوت قبول نہیں کرنی۔ حق کا معیار وہ کتاب و سنت ہے، حق کا معیار وہی ہے جو اللہ نے بیان کر دیا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ دجال کے فتنے میں سے ہوگا ان یسلط علی نفس واحدہ، اللہ اس کو ایک انسان پر مسلط کر دے گا، مومن پر مسلط کر دے گا، وہ اس مومن کو پکڑے گا، اسے قتل کر دے گا، ایک آری سے چیر ڈالے گا، دو ٹکڑے کر دے گا، اور پھر کہے گا دیکھو یہ میرا بندہ ہے۔ کیا کہے گا؟ یہ میرا بندہ ہے، انظروا الی عبدی ھذا ابعثہ الآن، ابھی میں اس کو اٹھاؤں گا، میں اس کو زندہ کروں گا، لیکن پھر بھی یہ مجھ پر ایمان نہیں لا رہا، یہ میری ربوبیت کا اقرار نہیں کر رہا، میرا بندہ ہے، اس کو اٹھاؤں گا، اس کو زندہ کروں گا، اور پھر اللہ اسے زندہ کرے گا۔ وہ نہیں زندہ کرے گا، زندہ کرنے والا کون ہے؟ اللہ پاک ہے، لیکن اللہ نے اسے قوت دی ہوئی ہے، در حقیقت اللہ زندہ کرے گا۔ جب وہ زندہ ہو جائے گا دجال اس سے کہے گا ہاں اب بتا مر ربک، تیرا رب کون ہے؟ تجھے مارا میں نے، قتل کر دیا، دو ٹکڑے کر دیے، دوبارہ زندہ کیا، اب بتا مر ربک، تیرا رب کون ہے؟ کیا میں تیرا رب نہیں ہوں؟ وہ کہے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ انت الدجال، تو دجال ہے، انت عدو اللہ، تو اللہ کا دشمن ہے، اور اب میرا ایمان زیادہ پختہ ہو چکا ہے کہ تو ہی دجال ہے۔ یہ ہے ایمان، یہ ہے وہ ایمان کی حرارت، ایمان کی پختگی جو اس کو دجال کے فتنے سے بچائے گی، جو کہ اس کے پاس بصیرت ہوگی، اس کے پاس علم ہوگا، ایمان پختہ ہوگا، جو مرضی کر لے تو کیا کر سکتا ہے؟ کچھ نہیں کر سکتا۔ میرا رب محیی ہے، زندہ کرنے والا ہے، ممیت ہے، مارنے والا ہے۔ ہاں تو زندہ کر رہا ہے، لیکن تیرا زندہ کرنا عارضی ہے، میرے رب کا زندہ کرنا دائمی ہے۔ تیرا مارنا عارضی ہے، میرے رب کا مارنا دائمی ہے، تو رب نہیں ہو سکتا۔ یہ جواب کون دے سکتا ہے؟ یہ وہ دے سکتا ہے جس کے سینے میں ایمان ہوگا، جس کا عقیدہ مضبوط ہوگا۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے معلوم ہے کہ جو دجال کے پاس فتنے ہوں گے، دو نہریں لے کر آئے گا، ایک پانی کی نہر ہے، ایک آگ کی نہر ہے۔ در حقیقت جو اس کی آگ کی نہر ہوگی وہ پانی کی ہوگی،
اور جو پانی کی ہوگی وہ آگ کی ہوگی۔ فرمایا جو تم میں سے ان نہروں کو پالے، اپنی آنکھیں بند کر لے اور اپنے سر کو آگ والی نہر میں دے مارے، اللہ اس آگ والی نہر کو ٹھنڈا کر دے گا۔ لیکن یہ ایسے ممکن نہیں ہے جب تک ایمان نہ ہو، جب تک یقین کامل نہ ہو، جب تک بصیرت اور فہم نہ ہو، کتاب و سنت پر مکمل یقین نہ ہو۔ فرمایا جو اس فتنے میں پڑ گیا، مبتلا ہو گیا، اس کی باتوں میں آ گیا، وہ گمراہ ہو گیا۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے فتنوں میں سے ایک فتنہ بیان کیا کہ جب صحابہ نے سوال کیا یا رسول اللہ وما اسراعه فی الارض، یا رسول اللہ 40 دن، چلیں ایک دن 1 سال کے برابر ہو گیا، دوسرا 1 مہینے کے برابر ہو گیا، تیسرا 1 ہفتے کے برابر ہو گیا، تو یہ کل ملا کے تقریباً 2 سال 4 ماہ 12 دن بن گئے، کم و بیش اتنے دن بن گئے۔ اتنے دن وہ روح زمین پر رہے گا، لیکن اتنی تیزی کہ زمین کے چپے چپے کو چھان مارے گا، ہر گلی ہر نگر میں جائے گا، ہر بستی میں جائے گا، ہر انسان کو فتنے میں مبتلا کرے گا، کوشش کرے گا۔ یا رسول اللہ اتنی تیزی کہاں سے آئے گی؟ فرمایا کالغیث استدبرته الریح، اے میرے صحابہ بڑا تیز ہے، بڑی تیزی کے ساتھ زمین کے چکر لگائے گا، اس بارش کی مانند کہ جس کو طوفان یہاں وہاں لے پھرتی ہے۔ بارش کے قطرے ہوں، بوندیں گر رہی ہوں، تیز آندھی چل رہی ہو، وہ بوندیں آندھی کے ساتھ یہاں وہاں گرتی ہیں۔ فرمایا اس طرح تیزی کے ساتھ وہ زمین کے چکر لگائے گا، اور پھر ایک قوم کے پاس آئے گا، ایک بستی کے پاس آئے گا، ان بستی والوں کو دعوت دے گا، وہ سارے کے سارے مان جائیں گے، اس کی بات کو قبول کر لیں گے، بڑا کرامت والا ہے۔ سوچئے آج کوئی تھوڑا سا معاملہ ہوتا ہے، تھوڑی سی بات یہاں سے وہاں ہوتی ہے، اور سارے لوگ متفق ہو جاتے ہیں کہ فلاں بڑا پہنچا ہوا ہے، یہ فلاں چیز ایسے ہونی چاہیے تھی، ایسے ہو گئی۔ نظروں کا دھوکہ ہوتا ہے، جھوٹ ہوتا ہے، حقیقت سے بات بہت دور ہوتی ہے، سنی سنائی بات پر اعتبار کر کے، وہ بات جو پتہ نہیں کہاں سے پہنچتی ہے، اس پر اعتبار کر کے ہم سمجھتے ہیں کہ فلاں جو ہے یہ بڑا پہنچا ہوا ہے۔ اور جب ہمارے سامنے کسی کو مار کے زندہ کیا جا رہا ہو، والدین کی صورت میں 2 شخص موجود ہوں اور یہ کہہ رہے ہوں کہ فلاں کی بات کو ماننے کتنا بڑا فتنہ ہوگا، کتنی بڑی آزمائش ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہر قسم کی ایسی آزمائش میں ثابت قدم رکھے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کسی قوم کے پاس آئے گا، ان کو دعوت دے گا، مان جائیں گے کہ بڑا پہنچا ہوا ہے، بڑا صاحب کرامت ہے، اور کیا دلیل چاہیے؟ دلیل کیا ہوتی ہے کہ آپ کے سامنے ایک بندے کو مار کے دوبارہ زندہ کر دیا گیا ہے، ساری بستی مان جائے گی۔ جیسے ہی وہ اس کی بات کو مانیں گے، آسمان سے بارشیں برسیں گی، زمین پیداوار دے گی، ان کے وہ جانور جو چرنے گئے ہوں گے واپس آئیں گے تو مزید موٹے ہو چکے ہوں گے، وہ دیکھیں گے اتنی برکتیں، اتنی رحمتیں، اتنی موجیں کہ ہم نے اس کی بات کو مانا ہے اور اس نے ہمارے لیے اتنے رزق کے دروازوں کو کھول دیا ہے، بڑے خوش ہوں گے۔ دوسری بستی کے پاس جائے گا، ان سے کہے گا میری دعوت کو مان لو، ٹھکرا دیں گے۔ وَيَرُدُّونَ عَلَيْهِ رَدًّا، بولیں گے تو مردود ہے، تو دجال ہے، بولے گا ٹھیک ہے۔ اب دیکھو تمہارے ساتھ کیا ہوتا ہے، حدیث کے الفاظ ہیں فَيُصْبِحُونَ مُمْحِلِينَ، اگلی صبح ان پر قحط سالی اتر چکی ہوگی، نہ پانی ہے، نہ پیداوار ہے، نہ رزق ہے، قحط سالی کا سامنا ہوگا، ان کو پینے کو پانی نہیں ملے گا، اتنی بڑی آزمائش۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک زمین کے پاس سے گزرے گا، زمین بنجر ہوگی، زمین کو مخاطب کرے گا، کہے گا اخرجی کنوزک، اے زمین اپنے خزانوں کو نکال دے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا زمین کے منہ کھل جائیں گے اور زمین اپنے خزانوں کو نکال دے گی، اور وہ خزانے کس طرح ہوں گے؟ جس طرح شہد کی مکھیاں ہوتی ہیں، اس طرح وہ خزانے نکلیں گے، جھنڈ ہوں گے، غول ہوں گے خزانوں کے جو زمین سے نکلیں گے اور اس کے پیچھے چلیں گے۔ اور پھر ایک نوجوان کے پاس آئے گا، اس کو مارے گا اور پھر کہے گا کھڑا ہو جا، وہ نوجوان کھڑا ہو جائے گا، ہنس رہا ہوگا، اس سے باتیں کر رہا ہوگا۔ اس قسم کی آزمائشیں اور فتنے وہ دجال اپنے ساتھ لے کر آئے گا۔
فرمایا بینما ہوا کذالک، اس طرح سرکشی کر رہا ہوگا، زمین میں بغاوت کو پھیلا رہا ہوگا، لوگوں کو منحرف کر رہا ہوگا، اسی اثناء میں دمشق کی سرزمین پر اعلان ہوگا کہ حضرت عیسیٰ بن مریم کا نزول ہو چکا ہے۔ فرمایا دمشق کے مشرق میں سفید مینار پر حضرت عیسیٰ بن مریم کا نزول ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اور نزول کیسے ہوگا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ انہوں نے اپنے دونوں ہاتھوں کو فرشتوں کے پروں پر رکھا ہوگا، پروٹوکول کے ساتھ اتریں گے، اپنے سر کو نیچے کریں گے تو قطرے گریں گے، سر کو اٹھائیں گے تو موتی کی بوندوں کے مانند قطرے گریں گے۔ ایسے اللہ ان کو کرشمے عطا کرے گا، ان کو خوارق عطا کرے گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ سانس لیں گے، ان کی سانس کی خوشبو سے ہی کافر مر جائے گا، اور کتنی دور تک ان کی سانس کی حدت اور شدت جائے گی؟ فرمایا جہاں تک نظر جاتی ہے وہاں تک عیسیٰ بن مریم کا سانس جائے گا، اور پھر وہ ڈھونڈیں گے کہاں ہے دجال۔ فرمایا باب لد پر اس کو پائیں گے۔ یہ لد کیا ہے؟ یہ شام کے اندر ایک پہاڑی کا نام ہے۔ اس پہاڑی پر حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام وہ دجال مردود کو پائیں گے اور وہاں پر اسے قتل کر دیں گے، اور پھر ان مومنوں کے پاس آئیں گے جو ثابت قدم رہے، چنے ہوئے مومن، ان کے پاس آئیں گے، ان کے سروں پر ہاتھ پھیریں گے، ان کے چہروں پر ہاتھ پھیریں گے، کہیں گے تم ہو اہل ایمان، تمہارے لیے اللہ کے ہاں درجات ہیں، تمہیں ہر طرح سے آزمایا گیا، تمہارے سامنے بندوں کو مارا گیا، زندہ کیا گیا، تمہیں آگ میں ڈالا گیا، تمہارے سامنے نہریں چلائی گئیں، کیا کچھ نہیں کیا گیا۔ ابشروا بالخیر، اب تمہارے لیے صرف خیر کی بشارتیں ہیں، تم ہو پکے اہل ایمان، تمہارا ایمان ثابت ہو چکا ہے۔ ان کے چہروں پر ہاتھ پھیریں گے، ان کو تسلی دیں گے کہ اللہ نے تمہیں بچا لیا ہے، وہ فتنہ تھا، وہ آزمائش تھی جسے میں نے الحمدللہ ختم کر دیا ہے۔ تو یہ ہیں وہ علامات جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے، فتنے بیان کیے، اور یہ فتنے بڑھتے جائیں گے قیامت کے نزدیک۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ مسلمان کے پاس کیا ہتھیار ہونا چاہیے کہ جن کے ذریعے ایک مسلمان بچ سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، فرمایا کہ جس نے سورۃ الکہف کی پہلی 10 آیات کو یاد کر لیا، مشکل ہے یاد کرنا، کتنا بڑا فتنہ ہے۔ فرمایا جس نے سورۃ الکہف کی پہلی 10 آیات کو یاد کر لیا، عصم من الدجال، ایسے آدمی کو دجال کے فتنے سے بچا لیا جائے گا۔ دوسرا کام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشہد میں دعا کیا کرتے تھے، 4 چیزوں سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ پہلی چیز عذاب جہنم سے، دوسری چیز عذاب قبر سے، تیسری چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دجال کے فتنے سے پناہ مانگا کرتے تھے، اور اسی طرح فتنۃ المحیا والممات، زندگی اور موت کے فتنوں سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ 4 قسم کے فتنے ایسے ہیں جن سے اللہ کے رسول نے پناہ مانگی ہے۔ تشہد میں دعا کیا کریں، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنۃ المحیا والممات ومن شر فتنۃ المسیح الدجال۔ یہ دعا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ پڑھا کریں۔ اور تیسری بات اللہ کے رسول نے ارشاد فرمائی، جس کے کان میں یہ خبر پڑے کہ دجال آ چکا ہے۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، کوئی خبر ملے فوراً بھاگتے ہیں، پتہ کریں کیا ہو رہا ہے، یہ ہماری عادت ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا فَلْيَنْأَ عَنْهُ، وہ وہاں سے دور بھاگے، اس جگہ سے دور بھاگے جہاں پر دجال آیا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایک مومن یہ سمجھے گا کہ میرا ایمان بڑا مضبوط ہے، میں بڑا قوی الایمان ہوں، میں جا کر دیکھتا ہوں کہ دجال کون ہے۔ فرمایا جائے گا، دجال کو دیکھے گا، اس کی پیروی شروع کر دے گا، کیونکہ اس کے شبہات اور اس کی آزمائشیں اور فتنے اتنے شدید ہوں گے کہ وہ بھی اس کے چنگل میں آ جائے گا۔ لہٰذا فتنوں کے بارے میں جب بھی سنیں ان فتنوں سے دور بھاگیں، ہمیشہ اللہ کی پناہ مانگیں۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔